إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی دونوں کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، انسانی زندگی میں حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی خوشی آتی ہے اور کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم رنج و غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ کہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا. ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان بیٹے سے نوازا، گھر میں بڑی خوشیاں تھیں. اچانک خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال کر گیا. ایک بڑی تکلیف کی بات. کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہم افراد ہم سب ہیں. فصل تیار تھی، ارادہ یہ تھا کہ اب 2-4 روز میں کاٹ کر کے غلہ گھر لائیں گے. اچانک پتہ یہ چلا کہ آگ لگی اور سارا گیہوں جل گیا. ایک بڑی دکھ کی بات. تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے، بڑا رنج ہمیں لاحق ہوتا ہے، بہت غم لاحق ہوتا ہے. تو اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جائے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں، تو ہم کیا کریں؟
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں رنج و غم کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہاری زندگی میں اگر کسی طرح کا رنج و غم آتا ہے، تمہاری فصل تباہ ہو گئی، تمہارا کاروبار خراب ہو گیا، تمہارا جوان بیٹا یا بیٹی حادثے کا شکار ہوئے اور مر گئے، تو ایسی صورت میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ استعینوا بالصبر، صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، صبر کے ذریعہ، اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز رنج و غم کے موقع پر جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ جو بھی تکلیف اور مصیبت آئی ہے، ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی رہنا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی غم آیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی تکلیف آئی ہے، جس حادثے کا ہم شکار ہوئے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے بحیثیت مومن اور مسلمان کہ ہم اس پریشانی اور تکلیف کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں اور اس سے راضی رہیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ یہ سب سے پہلی بات۔ اگر بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس صبر کا بدلہ دے گا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ کوئی بھی رنج، تکلیف اور غم آئے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے ہم راضی رہیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 18 سال تک بیمار رہے، ایک دو مہینہ نہیں، 18 سال کا لمبا عرصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں گزرا۔ بڑی بیماری نے انہیں پکڑ لیا، ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار، سارے ناطے دار الگ ہوتے چلے گئے۔ دوا علاج میں جو پونجی تھی، جو رقم تھی، سب ختم ہو گئی۔ بڑی مصیبت حضرت ایوب علیہ السلام کے سر آئی ہوئی ہے۔ 18 سال کا لمبا عرصہ بیماری کی نظر ہو گیا، بیماری میں گزار رہے ہیں، مگر زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لائے۔ یا اللہ، میرے سلسلے میں تیرا یہی فیصلہ ہے، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن مجید پڑھیے، وایوب اذ نادى ربہ۔ ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کیجئے، پڑھیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بیماری کی حالت میں، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ 18 سال کا لمبا عرصہ بیماری کی نظر ہوا ہے، لیکن ایک حرف بھی شکایت کا لبوں پہ نہیں لائے، راضی ہیں۔ اے اللہ، میرے سلسلے میں تیرا یہی فیصلہ ہے، ہم راضی ہیں تیرے فیصلے سے، اور ہمیں یقین ہے تو ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا، ان کی بیماری دور ہوئی، ان کا سارا مال و منال جو ختم ہوا تھا سب اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس کر دیا۔ تو حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف آ گئی ہے، ہمارا کوئی اپنا کسی بڑی بیماری کا شکار ہو گیا، ایک دو مہینہ ہمیں پریشان ہونا پڑا، تو شکایت نہیں لائیے لب پر، اللہ کا فیصلہ سمجھیے، راضی رہیے اس سے، اور یہ یقین رکھیے کہ اگر آپ نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے صبر کیا ہے اور اس پر راضی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے صبر کا آپ کو بدلہ دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پوری ایک سورت ہے سورہ یوسف کے نام سے۔ یعقوب علیہ السلام کے لڑکے ہیں حضرت یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، انہی میں سے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔
ان کی طرف لگاؤ اور جھکاؤ زیادہ تھا۔ یہ بات جان لیجئے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے 3-4 لڑکے ہیں اور کسی ایک کی طرف لگاؤ زیادہ ہے اور 2 کی طرف اس سے کم ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ محبت ناانصافی پر نہ ابھارے۔ ایسا نہ ہو کہ جس لڑکے کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے ساری پراپرٹی اسی کو دے دیں اور بقیہ کو محروم کر دیں، یہ ظلم ہے۔ البتہ اگر کسی سے محبت زیادہ ہے اور کسی سے کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قلبی لگاؤ آپ کو تھا وہ دوسری بیویوں کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کے بہت سے صحابہ تھے، لیکن جو محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی وہ اور لوگوں کے حصے میں نہیں آئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، یوسف علیہ السلام کی طرف یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ ان کے بھائیوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے بیٹے ہیں اور یوسف بھی ان کے بیٹے ہیں، ہمارے ابا ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، اس لیے ہم یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، پلاننگ کی، قتل کرنا چاہا۔ آپ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ کبھی کبھی تکلیف اپنوں سے پہنچ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ستانے والا کوئی اور نہیں، آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے والا کوئی غیر نہیں، آپ کا اپنا باپ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کوئی اور نہیں تھے، ان کے سگے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنی بڑی مصیبت، اپنوں نے مار ڈالنا چاہا، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا فیصلہ، ہم راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں لب پر۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے یوسف علیہ السلام راضی ہیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھا ہے۔ اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو نکالا، وہ قافلہ لے جا کر کے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ رہا ہے۔ دوسری مصیبت، دنیا کا اس وقت کا سب سے حسین انسان، سب سے خوبصورت آدمی مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، سامنے خریدار کھڑے ہیں اور بولی لگائی جا رہی، بیچ دیے گئے یوسف علیہ السلام۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو قافلے کے لوگوں نے بیچ دیا۔ آپ بتائیے، ایک انسان جو آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، جو دنیا کا سب سے حسین و جمیل انسان ہے، بازار میں اس کی بولی لگ رہی ہے اور اسے خریدنے کے لیے لوگ آئے، کتنی بڑی مصیبت ہوگی، کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ مگر راضی ہیں یوسف علیہ السلام، اے اللہ تیرا فیصلہ، ہم راضی ہیں اس سے۔ خرید لیا عزیز مصر نے، گھر لے گیا، بلا کے خوبصورت تھے، اس کی بیوی ان کے حسن میں گرفتار ہو گئی، بلا کسی جرم اور گناہ کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پوری زندگی امتحانات اور مصائب اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، جنہوں نے نکالا انہوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا، جو خرید کے لے گیا ہے اس نے بلا کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنی تکلیف، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، مگر یوسف علیہ السلام ہر مصیبت کے موقع پر اے اللہ میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ یہی ہے، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، مجھے امید ہے تو میرے صبر کا مجھے بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ وہی یوسف جنہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، وہی جنہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا، وہی یوسف جنہیں بلا جرم کے جیل میں ڈالا گیا تھا، آج وقت کا بادشاہ مجبور ہے اور اپنے ایلچی اور فرشتادوں کو بھیج رہا ہے کہ یوسف کو بلا کر کے لاؤ۔ مصر کے چاروں طرف قحط سالی پھیل گئی ہے، معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے،
اس نے مصر کے خزانے کی ذمہ داری یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبر کیا یوسف علیہ السلام نے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی ہے۔ اللہ نے پورے مصر کے خزانے کا مالک بنا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہی ہاتھ پھیلائے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں، آپ ہمیں دے دیجئے۔ خزانے کے مالک یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کسی کو ایک دانہ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ ظالم بھائی جنہوں نے مارنا چاہا تھا وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے۔ تو حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی مصیبت آئے گی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ آزمائے گا، کبھی خوف کے ذریعہ، کبھی اپنوں کو وفات دے کر کے، کبھی روزی میں کمی کر کے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آزمائے نہ جائیں اور مصیبت نہ آئے گی۔ ان مصیبتوں کے موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مصیبت کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی رہیں، خوش رہیں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ دوسری چیز اللہ نے بتائی، مصیبت آ گئی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ مصیبت آ جائے گی، ایسے موقع پر آپ اللہ کے دربار میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے رو دے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ ضرور ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خلوص و للہیت کے ساتھ ایک شخص آئے اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنا ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا دے اللہ کے آگے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں اور جھکی ہوئی پیشانیوں کی لاج نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ضرور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ایک لمبا قصہ ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے شہر سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنے چند لوگوں کو علاقے میں بھیج رکھا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت جوان لڑکی اگر دکھے تو اسے پکڑ کر کے لایا جائے۔ وہ لوگ کوئی بھی عورت اگر انہیں اچھی لگتی تو اس کو پکڑ لیتے اور لا کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے تھے، اور وہ اس کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرتا تھا۔ کسی کی عزت آبرو کی کوئی پرواہ اسے نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس بادشاہ کے افراد نے، لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ آپ ذرا ٹھہر کر کے غور کریں، اگر ہم اور آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو لے کر کے کہیں جا رہے ہیں اور چند اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے آئیں گنڈے ٹائپ، اور وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کو یا ہماری بیوی کو ہم سے چھین کر کے لے کے چلے جائیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ لے جا کر کے اس کی عزت سے کھیلیں گے، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ذہنی دباؤ ہوگا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو انہی سے، کسی اور سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے چھین کر کے وہ لوگ لے گئے ہیں جو اس جگہ عورتوں کو لے جاتے ہیں جہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ کتنی تکلیف ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر، اس تکلیف اور پریشانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے سہارا لیا، نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کیا، بار الہ تیرے خلیل کی عزت خطرے میں ہے، بیوی کو ظالموں نے پکڑ لیا ہے، اس دربار میں میری بیوی گئی ہے جہاں عزت کا بچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی کسی کی بھی عزت آبرو کو عزت آبرو نہیں سمجھتا ہے،
سب کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، اے اللہ عزت کی حفاظت کرنے والا تو ہے، میری بیوی کی عزت کی حفاظت فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اس مصیبت کے موقع پر اللہ رب العالمین سے نماز پڑھ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت سارہ بھی اللہ سے فریاد کر رہی ہیں، یا اللہ پاک دامن ہوں، ابراہیم کے سوا کسی نے چھوا نہیں ہے، میری پاک دامنی کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کٹھن اور مشکل موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کی عزت کو محفوظ رکھا۔ وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کی طرف بڑھا، ایک نہیں 3 مرتبہ اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی، مگر اللہ نے اس کے ہاتھوں کی طاقت چھین لی، اس کے ہاتھوں کی طاقت اللہ نے چھین لی، یہ ہاتھ شل ہو گئے۔ جیسے کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اور جسم کام کرنا بند کر دے، اس کے ہاتھوں کی طاقت کو اللہ نے چھین لیا، چھو نہیں سکا وہ حضرت سارہ کو۔ اور اس نے کہا اللہ کی بندی دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے دعا کیا، وہ ٹھیک ہوا۔ حضرت سارہ کو اس نے رہا کیا اور اپنے گھر کی ایک لڑکی ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ان سے شادی کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، جب وہ آئی ہے اس دربار سے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز میں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عزت خطرے میں ہے، بیوی ایک ظالم بادشاہ کے نرغے میں ہے جو عزت سے کھیلتا ہے، جسے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کٹھن اور پریشان کن موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد کے لیے جس چیز کا سہارا لیا وہ نماز۔ آج ہماری عزت اگر خطرے میں ہے، ہمارا گھر خطرے میں ہے، ہماری مائیں بہنیں اگر خطرے میں ہیں، ہماری زمین و جائیداد خطرے میں ہے، ہمارے سروں پر مصیبتوں کا ایک بادل منڈرا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، روئیں اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ حالات جو بن رہے ہیں تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرما کہ یہ حالات جو تکلیف دہ ہیں یہ آسان ہو جائے، یہ پریشانیاں جو ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں اے اللہ انہیں آسانیوں میں بدل دے۔ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، ہماری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اے اللہ عزت آبرو کی حفاظت کرنا، عزت آبرو کے ساتھ یہ اپنے گھر چلی جائے، بے عزتی سے، ذلت اور رسوائی سے اللہ بچا لینا۔ کون ہے جس کے پاس تکلیفیں نہیں ہیں؟ کون ہے جس کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے؟ کون گھر ہے جو تکلیف سے خالی ہے؟ باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، 2 خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دنیا بھر کی اڑچنیں ہیں۔ کون سے حالات ایسے ہیں جہاں اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرات گرامی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے عالم میں اپنے گھر میں، اللہ کے گھر مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے حالات کی تبدیلی کے لیے دعا کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی کے لیے آج وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی، 3 لوگ اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، انہی میں سے ایک شخص وہ ہے جو گھر سے اس ارادے سے نکلا کہ ہم مسجد جائیں گے، 2 رکعت نماز ادا کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، جب تک وہ گھر سے نکل کر کے مسجد میں ہے تب تک اللہ کی حفاظت میں، اس کی ذمہ داری میں، اس کے حفظ و امان میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی ذمہ داری میں۔ آج ہمارے پاس 2-3 گھنٹہ ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے، چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے، ان کے گھروں میں بیٹھنے کے لیے، غیبت چغلی کے لیے، طرح طرح کے بکواس کے لیے، ان کو ہرانے ان کو جتانے کے لیے آج ہمارے پاس بہت سے اوقات ہیں، ضائع کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں سے بہت سے گھنٹے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حفظ اور امان میں، اللہ کی ذمہ داری میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں یہاں روڈ پر، گھنٹہ لگاتے ہیں یہاں، لیکن راستے میں مسجد ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ فرض نمازوں کے علاوہ میں بھی آ جائیں۔
ارے یہ مسجد بھی آپ کو چاہ رہی ہے، اللہ کا گھر بھی چاہتا ہے کہ آپ یہاں آئیں، اس کا حق ہے آپ پر، ان مسجدوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہماری پیشانیاں یہاں نہیں جھکیں گی تو یہ اللہ کے دشمن یہاں تو آنے والے نہیں۔ ان مسجدوں پر حقوق ہیں ہمارے، ہمیں آنا ہے یہاں۔ حضرات گرامی، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک مثال آپ کو اور دوں، بخاری ہی کا قصہ ہے۔ گزشتہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑے عابد و زاہد انسان تھے جن کا نام جریج تھا، گھر سے الگ ہو گئے، گاؤں چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، اور جا کر کے ایک جگہ کٹی بنایا اور اسی میں دنوں رات اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ ایک دن ان کی ماں ان سے ملاقات کے لیے گئی، وہ مشہور قصہ ہے، نماز میں تھے، 2-3 دن گئی، جواب نہیں دے سکے۔ ماں نے ان کو بد دعا دے دیا، یا اللہ اس کی موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی جب تک یہ جریج ذلیل و رسوا نہ ہو جائے اس کی موت نہ آئے۔ یہ ماں نے بد دعا دیا، ماں کی بد دعا قبول ہوئی۔ ایک بدکار عورت نے بچہ پیدا کیا اور گاؤں میں جا کر کے یہ گہار کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت ناراض ہوئے، چونکہ ان کی نگاہ میں جریج ایک فرشتہ صفت انسان تھے اور وہ ایک زناکار اور بدکار کی صورت میں ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ بہت ناراض ہوئے، مارا پیٹا، گھر توڑ دیا۔ جریج نے کہا ذرا رکیے، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا کیا، یا اللہ میری عزت خطرے میں ہے، زندگی بھر کی نماز، زندگی بھر کی عبادت آج خطرے میں ہے۔ گاؤں کے یہ لوگ جو آج تک مجھے تیرا ولی سمجھ رہے تھے، آج یہ مجھے شیطان سمجھ رہے ہیں، زناکار و بدکار سمجھ رہے ہیں، میری عزت کی حفاظت فرما۔ دعا کیا نماز پڑھ کر کے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا، 2-3 دن کا بچہ ہے، دودھ پیتا، اور کہا بیٹے بول تیرا باپ کون ہے؟ اس دودھ پیتے بچے نے بول دیا، کہا میرا باپ فلاں چرواہا۔ آپ دیکھیے جریج کی عزت خطرے میں پڑ گئی، گاؤں کے لوگ جو انہیں ولی سمجھ رہے تھے وہ بدکار انہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے لو لگائی، نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ تو حضرات گرامی، قصے بے شمار ہیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ جو پہلی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ جنگ بدر کہتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زائد ہے، مکہ سے جو کافر آئے ہیں ان کی تعداد 1000 ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔ مدینہ سے جو مسلمان آئے ہیں اکثر نہتھے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، اور مکہ سے جو لوگ آئے ہیں زیادہ تر کے پاس 1 سے زائد ہتھیار ہے۔ مدینہ سے جو مسلمان آئے ہیں اکثر پیدل آئے ہیں، چند ہی لوگوں کے پاس سواریاں ہیں۔ ادھر سے جو مکہ سے کافر آئے ہیں زیادہ تر لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، 1 سے زائد سواری۔ مدینہ سے جو لوگ آئے ہیں مسلمان، کھیتی باڑی کرنے والے، لڑنے بھیڑنے کا کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے، اور مکہ سے جو لوگ آئے ہیں سرداران قریش ہیں، حرب و ضرب کا ایک اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، تعداد 3 گنا زیادہ، ہتھیار زیادہ، سواریاں زیادہ، لڑنے بھیڑنے کا تجربہ زیادہ، کسی طرح کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں دونوں فوجوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا۔ بدر کے میدان میں ایک جگہ ہے جس کا نام عریش ہے، آپ گئے وہاں اور آپ نے نماز ادا کی، سجدے میں گر گئے اور رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، یہ یقین ہے کہ اللہ فیصلہ اپنے نبی کے سلسلے میں نبی کے حق میں فرمائے گا، مگر اس مصیبت کے موقع پر کہ تعداد زیادہ، ہتھیار زیادہ، تجربہ زیادہ، آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائے، اللہ کے دربار میں آ گئے، گر گئے اللہ کے سامنے، رو رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار دی گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔
اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اقبال نے کہا اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، یہ 300 سے کچھ زائد لوگ جو آئے ہیں یہی تو ہیں جو اللہ اکبر پکارتے ہیں، یہی تو ہیں جو تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ساری دنیا میں تیری توحید کا اعلان کرنے والے اگر کوئی ہے تو مدینہ کے مسلمان ہیں۔ اگر آج یہ مار دیے گئے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ محمد کا لایا ہوا دین جھوٹا ہے۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی ضیاء تیرا ہے یا میرا۔ اے اللہ مدد فرما، اگر آج ہم تباہ ہوئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ روئے جا رہے ہیں، چادر سرک کر کے گر گئی، حضرت ابو بکر آئے، چادر صحیح کیا اور کہا اللہ کے پاک رسول اب کافی، چلیے اللہ مدد فرمائے گا۔ دنیا نے دیکھا 1000 کا وہ لشکر 313 لوگوں سے ہار گیا، پیٹھ پھیر کر کے بھاگا۔ وہی ابو جہل جو کل تک ڈینگا مار رہا تھا کہ ہم بدر میں ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، ہماری عورتیں ناچیں گی گائیں گی تاکہ مدینہ والوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے، اسی ابو جہل کو ناک کے بل گھسیٹ کر کے لایا گیا اور بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرات گرامی، بہت طاقت ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں، بڑی طاقت ہے ان جھکے ہوئے سروں میں، آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرات میں بڑا پاور ہے، استعمال تو کیجئے، استعمال تو کریں۔ ہم اللہ کے دربار میں آئے تو روئے تو ہاتھ اٹھائے تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو ہمارے پاس ہم سے شکوہ اور شکایت کرے تو اپنی تکلیفوں کو بیان تو کرے، ہم کس کی تکلیف دور کریں؟ ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی، ضرورت ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی گھر پریشانی اور مصیبت سے خالی نہیں، کوئی انسان مصیبت اور پریشانی سے خالی نہیں ہے، ہر آدمی تکلیف میں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آئیں، روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ ضرور حالات کو تبدیل فرمائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حالات تبدیل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اللہ پر ایمان لانے والوں، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں انہیں دور فرما دے، جو مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہو اس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر کا جو بدلہ دنیا اور آخرت میں ہے اسے عطا فرما۔ صبر، پریشانی اور تکلیف کے موقع پر نماز ادا کر کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں، ہماری جھکی ہوئی پیشانیوں کی لاج رکھ لے۔ ہم پر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں انہیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو رشتوں کے طالب ہیں انہیں بہترین و مناسب رشتہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو کہیں بھی ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما، فتنے کے اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا فرما دے، ہر طرح کے بغض و عناد، دشمنی اور کین و کپٹ کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہر طرح کے اختلاف و انتشار سے ہمیں دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جانے انجانے میں جو بھی خطائیں اور لغزشیں ہم سے ہو گئی انہیں معاف فرما دے،
ہماری جو بھی تھوڑی بہت نیکیاں ہیں انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، تجھ سے لو لگائے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو، مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا دے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کے میدان میں عزت عطا فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔